جس وقت 10ویں محرم کو امام علی مقام شہید ہو گئے، آپ کے سارے آبان و انصار شہید ہو گئے، آپ کا پورا خاندان شہید ہو گیا، چند عورتیں بچی، 2-3 بچے بچے اور چند بیٹیاں بچی اور سب شہید ہو گئے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا جس وقت امام شہید ہوئے ہیں آپ کے سر کو کاٹ لیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ لیا گیا، ننھے سے 6 مہینے کے بچے کے سر کو بھی کاٹ لیا گیا، اور اس کے بعد ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے۔ تاریخ گواہ ہے، ابن جریر سے لے کر صد اللہ فاضل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے جسم کو کچلا گیا۔ تھوڑا تصور کریں، جس جسم کی خاطر رسول اللہ، جس وجود کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، میرا حسین میری پشت سے زمین پر نہ گر جائے، میرے آقا جس کے لیے سجدہ طویل کرتے ہیں، جس وقت ان کے جسم پر 10 گھوڑے دوڑے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میری قوم کے جوانوں، آپ سیاہیں ستہ اٹھا کر کے دیکھیں، ام المومنین ام سلمہ خواب دیکھ رہی ہے، ابن الامہ رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس خواب دیکھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن اللہ کے رسول کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، حضور کے وجود ناز پر جو لباس ہے اس پر خون کے دھبے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر ہو، یا رسول اللہ قربانت شوم، حضور ہم آپ پر قربان ہو جائیں، آج آپ کی داڑھی پر گرد و غبار آپ کی داڑھی کو چوم رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، آپ کے کرتے پر خون کے دھبے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا آج میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا، میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرنے کے لیے میدان کربلا میں گیا ہوا تھا۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، لاشوں پر گھوڑے دوڑ چکے، خیمے جلائے جا چکے، اللہ اکبر، نبی کے گھر کی شہزادیاں جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سر کے دوپٹوں پر کبھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑی، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے جب کوفہ لے جایا گیا تو کوفہ میں اعلان کیا گیا، کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو ہم نے ان کو مار ڈالا ہے جو لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں بتایا یزیدیوں نے کہ حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، بلکہ جھوٹ بولا یہ کہہ کر، کیونکہ جانتے تھے اگر کوفہ والوں کو پتہ چل گیا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے تو تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ ڈاکو تھے جو لوگوں کا راستہ لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، تو تم تماشا دیکھنے آؤ۔ تو کوفہ کے مرد رستے میں آ گئے، کوفہ کی عورتیں جو ہے چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں پہ چڑھنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی، اگر قیدیوں کو صدقہ دو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے شوہر کیسے بھی تھے، ان کے باپ کیسے بھی تھے، وہ لٹیرے تھے، لیکن یہ تو قیدی ہے، چلو ان کو صدقہ دیں گے۔ ابھی لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ آل رسول کا قافلہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں 7 محرم سے پانی بند تھا، 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا، تقریباً 13-14 محرم کو کوفہ پہنچا، یعنی ایک ہفتے کے بھوکے پیاسے، 7 سال کی سکینہ ایک ہفتے کی بھوکی ہے، سیدہ زینب ایک ہفتے کی بھوکی پیاسی ہے، امام زین العابدین
کئی دن کے بیمار ہیں. جانتے ہیں جب کوفہ والے روٹیاں پھینکتے ہیں صدقہ صدقہ صدقہ، جب روٹی پھینکتے ہیں تو سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. آپ مجھے بتاؤ کوئی 12 14 16 گھنٹے کا بھوکا ہوگا اور اس کو پانی یا کھانا ملے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر فوراً کھانا شروع کر دے گا. لیکن یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی. جب 7 سال کی 1 ہفتے کی بھوکی 7 سال کی 1 ہفتے کی بھوکی ننھی سکینہ کی گود میں جب کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا یہ کہہ کر کہ یہ صدقہ ہے تو سکینہ نے کھایا نہیں. یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی. کھایا نہیں اور اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے. توجہ کریں، ہم آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے. تو کیا 1 ہفتے بھوکے رہنے کے بعد آل رسول پر حرام صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ پوچھا سکینہ نے. اس وقت سیدہ زینب نے تیور بدلے اور تیور بدل کر کہا ظالم کوفیوں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پہچانو ہم آل رسول ہیں. یہ تمہارا صدقہ واپس لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے.